بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، مصطفیٰ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ آج بھی ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب بر صغیر پاک و ہند کے نامور اسکالر، لمز اور پنجاب یونیورسٹی جیسے بڑے اداروں میں پڑھا چکے ہیں۔ یونیورسٹی آف ویلز سے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو دا شو اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ تھینک یو ویری مچ جی، میرے لیے پریولیج ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آتا ہوں۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ آج ہم قیامت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کیوں آئے گی، اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ پہلا سوال میرا، میں یہ سوال آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے علماء سے بھی پوچھ چکا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آسان سوال ہے بس کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا قیامت ایسے اچانک آ جائے گی یا یہ دنیا اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی؟ مثال کے طور پہ دنیا میں خوراک ختم ہو جاتی ہے، یا دنیا میں گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسانوں اور چرند پرند کا یہاں رہنا ناممکن ہو جائے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہوں گی، یعنی یہ بھی ہوگا، قرآن مجید کے تو اشارات سے معلوم ہوتا ہے، جی لیکن ان اشارات کے ساتھ ساتھ احادیث کی، مستند احادیث کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ پے در پے واقعات تو ہوں گے ٹھیک ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ قیامت مزید قریب آ گئی۔ ٹھیک میں مزید قریب آ گئی تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بڑی نشانی قرآن نے خود بیان کر کے یہ کہا کہ یہ نشانی آ گئی اور ٹھیک ہے، قیامت مزید قریب آ گئی۔ وہ ٹھیک ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم، اقتربت الساعۃ ہم، وانشق القمر، ہم، قیامت مزید قریب آ گئی ہم، اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہمارے یہاں ٹھیک عام طور پر اس پر بڑی بحث ہوتی ہے کہ یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ یہ وہ معجزہ نہیں تھا کہ جس کو پیغمبر دکھا کے لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم میری بات مان لو اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے اس معجزے کو سرزد کیا ہے، بلکہ ہم، قرآن خود واضح کر رہا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کے موقع پر جو بعض بڑے نمایاں حیرت انگیز واقعات ہونے تھے، ہم، ان میں سے ایک واقعہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا بھی تھا، وہ ہو چکا، ٹھیک ہے، تو قیامت ٹھیک بہت قریب آ گئی۔ لیکن اس کا ٹھیک، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ آئے گی اچانک ہی، ہم، بغتتاً، اچانک آئے گی۔ اس کو ٹھیک آپ ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص میری طرح کا بوڑھا ہو جاتا ہے، بال غائب ہو جاتے ہیں، جو بال رہ جاتے ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، دانت بھی ہلنے لگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بھول بھی جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ سب چیزیں نشانی اس کی ہیں کہ بڑے میاں اب آپ کا وقت وہ بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک لیکن ہے، جب وہ وقت آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے ہم، میاں کو اس کا انتظار تھا، نہیں، وہ ٹھیک ہے، اچانک ہی ہوگا۔ تو یہ ٹھیک دونوں ہے، ہی پہلو ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہم جی کو عمر کے ساتھ ساتھ یاد دہانی کراتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس بڑے واقعے کے لیے۔ جی اسی طرح سے دنیا کے اختتام، یا آپ کہیے کہ دنیا کی موت سے پہلے بھی اللہ ہم، تعالیٰ اس بات کا اہتمام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جب وہ موت آئے گی تو آئے گی اچانک ہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک یہ چیز بتائیں کہ یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے قرب قیامت اور ایک ہے وقوع قیامت، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، قرب قیامت تو ہوا قیامت کا قریب ہونا، جیسا کہ میں ٹھیک نے ہے، ابھی آپ کو قرآن کی ایک آیت سے بتایا کہ جی اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، ٹھیک ہے، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وقوع قیامت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت واقع ہو جائے گی، جیسے کہ سورہ زمر کی آیت میں ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو جو لوگ بھی دنیا میں ہوں گے، زمین میں ہوں گے اور کہیں اور ہوں گے، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی جاندار مخلوق ہوگی وہ جی بے ہوش ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر ٹھیک ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، تو پھر کیا ہوگا کہ اچانک دفتن وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے وقوع قیامت، کے قیامت واقع ہو جائے گی۔ ایک ٹھیک ہے، اس کے قریب کا زمانہ ہے
اور ایک پھر وہ موقع وقت ہے کہ جب وہ اصل میں نمودار ہو گئی. جی ٹھیک ہے. یہ جوج ماجوج کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہے. اس کے بارے میں دو نقطۂ نظر ہیں. ایک تو یہ ہے وہ کنونشنل پرانا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی پہاڑی کو چاٹ رہے ہیں اور وہ ایک دم باہر نکل آئیں گے. اور دوسرا یہ گاندھی صاحب نے انٹروڈیوس کروایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک قوم ہے اور وہ ان کا دنیا پہ یعنی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ جوج ماجوج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، کس نقطۂ نظر کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا یہ اس کو قرب قیامت سمجھا جائے گا یا وقوع قیامت کی نشانی سمجھا جائے گا جب جوج ماجوج ظاہر ہو جائیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرب قیامت ہی ہے. یعنی جی قیامت کا واقع ہونا تو میں نے گزارش کی کہ سور پھونکے جانے پر ہوگا، جب پھر دنیا کا سارا کاروبار سمیٹ لیا جائے گا، ختم ہو جائے ٹھیک گا. ہے. پھر لوگ جو روئے زمین پر ہوں گے وہ سارے مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، جو بھی کیفیت ہوگی، لیکن بہرحال وہ زندہ چلتے پھرتے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے سورہ انبیاء میں. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. وہم من عدم ینسلون، اور وہ مختلف جگہوں سے امڈے چلے آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ بائبل میں بیان ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی اولاد بچی، جی 4 بیٹے تھے، ایک جی. تو غرق ہو گیا، ہوں. 3 جو بچے ان میں حام بڑے، سام ہوں. ان سے چھوٹے، اور ہوں. یافس یہ تیسرے بیٹے تھے. جی. تو یافس کے 2 بیٹے تھے، گوگ اور میگوگ، یاجوج اور ماجوج. تو ٹھیک ہے. انہی سے پھر جو ان کی اولاد نکلی ٹھیک وہ ہے. آباد ہو گئی دنیا کے مختلف علاقوں میں. اور وہ نام جاپان اور ماسکو اور یہ انہی کی اولاد کے نام ہیں کہ جو بعض ٹھیک. بستیوں شہروں کے نام پڑ گئے. اور ٹھیک ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ نوح علیہ السلام کی تیسری اولاد یعنی بیٹے میں سے ہوں گے، تو یہ نہ تو حامی ہوں گے یعنی وہ سیاہ فام افریقہ کے لوگ، اور نہ سامی ہوں گے جو ہماری طرح کے گندمی رنگ کے لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسی میں سے ہے. یہ ہوں. تیسرے ہوں گے جو زیادہ یہی غالب بات معلوم ہوتی ہے کہ سفید فام اور یہ چپٹی ناک والے چینی جاپانی لوگ، تو ٹھیک ہے. ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان کو تو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، پھر امید رکھیں کچھ. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. اللہ ٹھیک ہے. تعالیٰ کے پیمانے اور ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. قرآن مجید نے سمجھایا ہے کہ ٹھیک ہے. تمہارا جو ایک سوچنے کا زمانے کے بارے میں انداز ہے، تو جی خدا تعالیٰ کے ہاں تو بعض اوقات اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے. جی. سو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اندازے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہیں وہ مبنی ہیں اس کے اپنے اس ایسٹیمیٹ کے مطابق، جی. کیلکولیشن کے مطابق کہ جو وہ کرتا ہے اپنے لحاظ سے. ظاہر ہے کہ قرب کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس ہوں. کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب انسانیت نے جینا اتنا نہیں ہے ہوں. جتنا کہ وہ جی چکی ہے، جتنا کہ وہ ٹھیک ہے. وقت گزار چکی ہے. یہ معلوم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. قبر کے بارے میں بھی مختلف اگین نقطۂ نظر موجود ہیں، یعنی قبر کے عذاب کے بارے میں ایک غامدی صاحب کا ہے، ایک ہمارا روایتی نقطۂ نظر ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے اصل میں؟ دیکھیے، غامدی صاحب کا جو بھی نقطہ نظر ہوتا ہے وہ کسی کو بھی حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرے، جی. لیکن وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے. ہوں. اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کی اصل، دین کا اصول، دین میں وہ سٹیٹمنٹ کے جو حتمی ہیں وہ قرآن مجید سے لیں گے. اگر اس موضوع پر قرآن مجید میں کوئی بات کر دی گئی، ٹھیک اور ہے. پھر باقی جو کچھ بھی ہے احادیث میں اس کو اس کی روشنی میں سمجھیں. چنانچہ قرآن مجید سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جب
قیامت کے روز اٹھیں گے تو یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا، یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو شاید ایک دن یا اس سے بھی کم زندہ رہے یا ہم نے وقت گزارا. جی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ نیند ہی کا بیان ہو سکتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کو بڑی پٹائی ہو رہی تھی اور وہ 50,000 سال پٹنے کے بعد اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایک شام یا ایک صبح ہی میں نے گزاری ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ غیر معمولی اچھے لوگ جیسے شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی، وہ مرنے کے فوراً بعد اللہ کے ہاں کامیابی اور نعمتیں پا رہے. ان کو تم مردہ نہ کہو، نہیں وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں. تو اب یہ ایک خاص کیٹیگری کے لوگ ہیں، خاص طور پر پیغمبروں کے زمانے کے لوگ، جو غیر معمولی لوگ، جن کے بارے میں آگے چل کے حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. ان کی زندگی نے، ان کے جینے نے، ان کی موت نے، ان کے مرنے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کامیاب ہے. تو ان کے لیے انعام کی بارش موت کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی، اور قیامت کے بعد پھر وہ ایک دوسری شکل اختیار کر کے اور بھی بہتر ان کو اللہ تعالیٰ کی عنایات کا حصول ہوگا. اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام وہ ٹھکانے دکھائے جا رہے ہیں جن میں قیامت کے روز وہ پھینک دیے جائیں، جھونک دیے جائیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض وہ لوگ کہ جو بہت ہی برے ہوتے ہیں، خاص طور پر پیغمبروں کے انکار کرنے والے، ان کے لیے بھی حساب کتاب کے انتظار کی ضرورت نہیں. ان کو بھی موت کے فوراً بعد ہی سزا سے دوچار کر دیا جائے گا. البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جزا اور انعام اور یہ سزا اور مار یہ مادی نہیں ہوگی بلکہ کوئی غیر مادی شکل کی ہوگی. باقی جو ہماری احادیث میں بات بیان ہوئی ہے وہ ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں. ان میں سے کسی کے انکار کی بھی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو پورے احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا جائے کہ جہاں قبر کا انعام مذکور ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، اور جہاں قبر کی سزا بیان ہوئی ہے وہ ان لوگوں کی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے نشاندہی کر دی. اور باقی لوگوں کے بارے میں وہی بات مانی جانی چاہیے اکثریت کے بارے میں کہ وہ ایک نیند کی کیفیت سے، نیند کی سی کیفیت سے دوچار. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم سٹیپ وائز قبر سے ہوتے ہوئے اب میدان حشر میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہاں پہ سنا ہے کہ گروپ بنا دیے جائیں گے، اولیاء کا الگ گروپ، نیکوں کا الگ اور منافقوں کا الگ. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ کس طرح کا حساب کتاب ہوگا، کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں. دیکھیں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ لوگ وہاں آئیں گے. پھر سورہ زمری کی آیت میں بیان ہوا ہے زمرہ، گروہ در گروہ، یعنی مختلف لوگوں کے گروپس ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ برائی، برے نظریات بھی اختیار کرتے ہیں عام طور پر گروپس کی شکل میں. کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کریں گے کہ ان کو قیامت کے روز اسی طرح سے اٹھایا جائے اور پھر ان کو الگ الگ اپنی کارکردگی پرفارمنس کے لحاظ سے ان کا معاملہ کیا جائے. تو یہ اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. برے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ آئیں گے گروہوں کی شکل میں تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو پیغمبروں کی یہ دعوت نہیں پہنچی تھی کہ تم آج کے دن کی ملاقات کے لیے تمہیں آمادہ کیا جا رہا تھا کہ تم لازماً ملاقات کرو گے. وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ بالکل ایسا ہی تھا، لیکن ہماری بد نصیبی کہ ہم نے بات کو سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں. اور جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اپنے گروہ کے ساتھ ہوں گے اور انہیں خوشخبری دی جائے گی، انہیں خوش آمدید کہا جائے گا، السلام علیکم کہا جائے گا، تم کامیاب ہو گئے اور داخل فادخلوہا خالدین، داخل ہو جاؤ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے. یہ الگ الگ معاملات ہوں گے الگ الگ گروہوں کے ساتھ. تو یہ کچھ بتایا گیا کہ یہ کتنا بڑا دن ہوگا یا کتنا ٹائم وہاں پہ حشر میں یہ حساب کتاب چلتا رہے گا؟ دیکھیں وہ تو میں نے گزارش کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اللہ کے ہاں تو دنوں کا شمار ہوتا ہے کام کی نوعیت کے لحاظ سے.
اس کے ہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اصل میں جو دن کی آپ کہیے طوالت ہے، یہ بھی ایک ریلیٹو چیز ہے. یعنی جو شخص کامیاب ہوگا اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ دن آنن فانن ختم ہو گیا اور وہ ٹھیک ہے اپنی اگلی انعام کی منزل تک پہنچ گئے. اور ٹھیک ہے جن لوگوں کا انجام برا ہوگا تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ بہت طویل دن ہو گیا اور ہزاروں سال پر محیط ہے. تو یہ آج بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہی وقت ہوتا ہے کہ جو بہت معلوم ہوتا ہے جلدی گزر گیا. کسی کے ساتھ آپ کو وقت گزارنے کا کچھ موقع ملا اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ وقت آپ کو 1 گھنٹہ ملے گا، تو آپ جی کہتے ہیں اتنی اچھی آپ کی گفتگو ہو رہی تھی یا صحبت سے آپ مستفید ہو رہے تھے کہ آپ نے کہا یہ تو چند منٹوں میں 1 گھنٹہ گزر گیا. اور کہیں آپ نہایت بور ہو رہے ہوتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے لیے نہ کچھ کہنے کو کوئی بات ہے اور جو کچھ سن رہے ہیں وہ بھی آپ سننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ 1 گھنٹہ کیا گھنٹہ ہے، یہ تو 10 گھنٹے ہو گئے. تو کچھ ایسی ہی کیفیت وہاں بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو مکالمہ قرآن میں نقل ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کہ 1000 میں سے ایک کامیاب، 999 جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگ پھر جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہ الحمدللہ قرآن مجید میں کہیں نہیں. اچھا یہ یہ بات قرآن قرآن مجید مجید میں. قرآن مجید کا یہ بیان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے معاملات میں، اس طرح کے معاملات سے مراد وہ معاملات کا جن کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، جی. جو بڑے اہم معاملات ہیں، ان میں قرآن مجید کو خود کوئی بات کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. حدیث میں یہ مشکل ہوتی ہے بعض اوقات کہ نہیں معلوم ہوتا کہ سننے والے نے کیا سنا اور اس نے کتنی بات محفوظ کی اور کتنی بات بعد میں خود اس کے ذہن میں آ گئی، چاہے جان بوجھ کے اس نے نہیں بھی کی. بعض ٹھیک ہے. اوقات حقیقت یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے. ایک بات کہنے والے نے جو بات کہی اصل میں اس نے بالکل الٹ گئی. یعنی بات کچھ تھی، کچھ سے کچھ ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، لیکن انسان تھے نا. اور انسان جی. بھی صرف صحابہ نہیں تھے. صحابہ کے بعد اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل اور پھر اس سے اگلی نسل. تو ٹھیک ہے. اتنے زیادہ لوگ جب انوالو تھے اور انہوں نے اپنی اپنی بات بیان کی. بعض اوقات تو ٹھیک ہے کہ ابتدائی میں اس کو لکھ لیا گیا، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو بات کے دور تک وہ لوگوں کے سینوں میں رہیں اور انہوں نے ان کو کمیونیکیٹ کیا. اس لیے اس طرح کے اہم معاملات میں ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا ہے. ہمیں اس سے مایوسی نہیں پھیلانی، بلکہ ہم کو خوشخبری دینی ہے کہ لوگ ٹھیک ہے. اگر واقعی ایمان اور نیک عمل والی زندگی گزاریں گے، جی. یعنی اپنی سوچ میں بھی بالکل دیانتدار ہوں گے اور اپنے عمل میں بھی پوری طرح سے بااخلاق ہوں گے، تو جی. ان کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت سے نوازے گا. انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن کو بھی آپ نے سم اپ کر دیا، ہمارے سامنے رکھا، ناظرین کے سامنے. اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کچھ میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں چلے جائیں گے. ایک تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے، تمام ناظرین کے لیے دعا کریں کہ سب لوگ کامیاب ہوں اور سب جنت میں جائیں. آمین اور آمین. آپ بھی جو میرے بھی لیے دعا کمی کریں. بیشی ہے ہم اپنے اعمال درست کریں، توبہ کریں بالکل اپنے گناہوں بالکل. کا استغفار ہاں، کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے ہاں. قیامت والے دن. تو جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں پہ یہ حوروں کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. اگرچہ غامدی صاحب نے کافی ہماری خوش فہمی جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حور کوئی فرد یا کوئی خاتون نہیں ہوگی، یہ تو جسٹ ایک کریکٹر کی یا ایک خصوصیت کی بات کی گئی ہے. تو آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں گے؟ نہیں، عامر صاحب یہ نہیں کہا کہ وہ خاتون نہیں ہوگی، بالکل جی. خاتون ہی ہوگی. جی. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ حور کسی خاتون کا نام نہیں ہے یا ٹھیک ہے. خواتین کی کسی قسم کا نام نہیں ہے، جی. بلکہ یہ خواتین کی ایک خوبی ہے جو بیان جی. کی گئی ہے، ان کے ٹھیک. ظاہری حسن کی. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اس میں جیسے کہ تمام معاملات میں جو ذرا زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک بنیادی آیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کو ایک مرتبہ مل جائے تو پھر آپ اسی موضوع سے متعلق باقی تمام باتوں کو بھی اس کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بنیادی آیت میرے نزدیک سورہ نور، سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 26 ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اصل بات ہے اس کو بیان کیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین،
خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوں گے اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے اس دنیا میں لوگوں کو جوڑے جوڑے کی حیثیت میں بنا کر زندگی گزارنے کا موقع دے رہا ہے، ویسے ہی آخرت میں کسی انسان کے فطری تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کے جوڑے بنائے گا، اور یہ جوڑے البتہ انسان کے دنیا میں ایمان اور عمل کے راستے میں جو ان کا رویہ طریقہ تھا اس کی روشنی میں ان کے لیے فیصلہ ہوگا۔ تو اچھے لوگوں، اچھے مردوں کے ساتھ اچھی عورتیں ہوں گی، برے مردوں کے ساتھ بری عورتیں ہوں گی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیلات جب بیان کی تو مردوں کی ظاہری کوئی خوبی حسن کو بیان نہیں کیا، خواتین کے حسن کو بیان کیا، جو ظاہر ہے کہ ایک اس زمانے کا ذوق بھی تھا۔ اور آپ جب اس ایک آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس سے دوسرا پہلو بھی اخذ کر سکتے ہیں اسی کی روشنی میں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ بالکل بہت آپ شکریہ، نے ایسے زبردست انداز میں ہر چیز کلیئر کر دی، وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ بہت تو شکریہ۔ اگین چونکہ یہ موضوع ایسا تھا کہ ہم سب نے، جیسے کہا گیا کہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اگین اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ آمین۔ شکریہ ونس اگین ڈاکٹر صاحب۔ خواتین بہت حضرات، پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک دیں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا پسند آیا، کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کریں، ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے پھر رکھیں گے۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔